السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تعلیم قرآن چینل سے قاری احمد علی مہروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم فخر آدم و بنی آدم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر انسان کے تین ساتھی ہیں۔ ہر انسان کے تین ساتھی ہیں۔ پہلا ساتھی وہ ہے جب انسان مرتا ہے تو جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے تو پہلا ساتھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی جسم میں جان ہوتا ہے تو پہلا ساتھی بے وفائی کر جاتا ہے، وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا ساتھی جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اور جو تیسرا ساتھی ہے میرے آقا فرماتے ہیں وہ قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور حشر میں بھی ساتھ رہے گا۔ پہلا ساتھی کون ہے؟ جو انسان کے مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، بے وفائی کر جاتا ہے، وہ ہے انسان کی دولت۔ جیسے ہی انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو دولت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اب چاہے اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے ہوں، لیکن جو مر چکا ہے اس کا ان پیسوں پہ کوئی اختیار نہیں، اس دولت پہ کوئی، اگر کوئی وہ پیسے اس کے کفر میں بھی رکھ دے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ پہلا ساتھی ہے، جیسے ہی انسان کی جان نکلتی ہے تو وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، جس کے لیے ہم دن رات بھاگ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں لوٹ لو ہر بندہ کر رہا ہے، لیکن یہ پہلا ساتھی ہے کہ جیسے ہی روح نکلے گی تو یہ ساتھ چھوڑ جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا ساتھی وہ ہے جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، وہ ہے انسان کی اولاد، انسان کے رشتہ دار۔ قبر تک تو وہ ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بھی، بلکہ جو زیادہ قریبی ہوتے ہیں، جو زیادہ دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا زیادہ مٹی ڈالیں۔ جو دنیا میں بڑا آپ کا خیال رکھتے تھے، اگر آپ کے کپڑوں پہ مٹی بڑھ جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مرنے کے بعد وہ سعادت سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے اس بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، ہماری وفا یہی ہے کہ ہم زیادہ مٹی ڈالیں۔ تو وہ زیادہ مٹی ڈالیں گے اور ہر بندہ اعزاز سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس دوست کے، یار کی قبر پہ مٹی ڈال لوں، تو آپ کو ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے دوسرا ساتھی جو قبر تک ساتھ رہتا ہے اور پھر سارے واپس آ جاتے ہیں، پھر یہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ دوسرا ساتھی بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا ساتھی جو قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، حشر میں بھی ساتھ رہتا ہے، وہ ہے انسان کا اچھا یا برا عمل۔ اچھا عمل ہے وہ بھی قبر میں ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا، اور اگر برا عمل ہے وہ بھی ساتھ رہے گا۔ اچھا عمل ہے تو اس کا فائدہ ہوگا، قبر نور علی نور ہو جائے گی، حت النگاہ وسیع ہو جائے گی، جنت کا بچھونا مل جائے گا، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی قبر۔ پھر حشر میں اس کو عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا، آسانیاں ہی آسانیاں ہوگی، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، چہرے پہ نور ہوگا۔ اور اگر اس کے اعمال برے ہیں وہ بھی ساتھ رہیں گے، اس کا قبر میں بھی اس کو نقصان ہوگا اور حشر میں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں،
ہمیں یہ جو تیسرا ساتھی ہے نا، اس کے ساتھ تعلق مضبوط بنانا چاہیے اور اس کو اپنا مخلص ساتھی بنانا چاہیے اور اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ پہلے بھی ضروری ہے، لیکن وہ دنیا میں رہنے کے لیے دولت ضروری ہے، رشتہ دار بھی ضروری ہیں، لیکن جو آگے والا معاملہ ہے نا، اس کے لیے اچھا اعمال ضروری ہے۔ تو ہمیں یہ جو تیسرا ساتھی ہے نا، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اچھے اعمال کرنے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہوگا۔ تو اللہ کرے اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی فکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔